بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک انصاری لڑکے نے ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ میرا باپ جہاد میں شہید ہو گیا تھا اور میری ماں مجھے اپنا بیٹا تسلیم نہیں کر رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو عدالت میں طلب کر لیا اور اس سے لڑکے کے دعوے کے متعلق پوچھا تو اس نے لڑکے کے دعوے کو جھٹلا دیا اور کہا میری تو شادی ہی نہیں ہوئی تو میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے اس کے دعوے کا ثبوت طلب کیا تو وہ ثبوت پیش نہ کر سکا۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے تو وہ چند آدمیوں کو لے آئی جنہوں نے گواہی دی کہ اس عورت نے شادی ہی نہیں کی ہے اور لڑکے نے اس پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ خارج کر دیا اور لڑکے پر قذف کی سزا نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی دوران سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی باتیں سن کر انہیں اپنے پاس مسجد نبوی میں بٹھا لیا اور عورت سے اس کے لڑکے کے دعوے کے متعلق پوچھا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی اپنی شادی کی نفی کر دی اور لڑکے کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے حق بات تک رسائی حاصل کرنے کی غرض سے نفسیاتی حربہ استعمال کیا اور اس لڑکے سے کہا کہ تو بھی اسے اپنی ماں تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ اس نے کہا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد میں کیسے انکار کر دوں، یہ تو میری ماں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ میری بات مان اور تو بھی اس کو اپنی ماں کہنے سے باز آ جا اور یہ سمجھ لے کہ گویا میں تیرا باپ ہوں اور حسن حسین تیرے بھائی ہیں۔ چنانچہ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی اور اس عورت کو اپنی ماں کہنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے عورت کے سرپرستوں سے کہا کہ اس کے بارے میں میرا فیصلہ آپ کو قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں قبول ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمام حاضرین کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس لڑکے کا اس اجنبی عورت سے نکاح کر دیا ہے۔ اے کمبر ہمارے گھر جا اور فلاں جگہ پر ایک تھیلی پڑی ہے وہ لے آ۔ وہ گیا اور تھیلی لا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے 480 درہم نکال کر عورت کو بطور حق مہر ادا کر دیے اور لڑکے سے کہا کہ اسے لے جا اور ہمارے پاس اس حال میں آنا کہ تیرے اوپر شب زفاف کا نشان ہو۔ جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا یہ فیصلہ کر کے واپس مڑے تو عورت کہنے لگی اے ابو الحسن اللہ کی قسم میں اس آگ کے قریب نہ جاؤں گی، بخدا یہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے اس کا باپ ایک لونڈی کی بطن سے پیدا ہوا تھا اور میرے بھائیوں نے اس سے میرا نکاح کر دیا تھا، جبکہ میں یہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح کسی آزاد خاتون کے بیٹے سے ہو، تاہم میں اپنے بھائیوں کے سامنے دم نہ مار سکی اور خاموش ہو گئی۔ پھر میں اس سے حاملہ ہو گئی اور اس بچے کو جنم دیا۔ بعد ازاں اس کا باپ ایک غزوے میں شہید ہو گیا اور میں نے اس لڑکے کو اس کے باپ کے قبیلے میں بھیج دیا اور یہ وہیں پلا بڑھا اور میں نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے ازراہ تفنن فرمایا میں ابو الحسن ہوں، یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نسب اس کی ماں سے ثابت کیا
اور اسے اس کی ماں سے ملا دیا۔